بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24ویں پارے فمن ازلم کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورۃ الزمر کے چوتھے رکوع سے بیان شروع ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا اس کی روحیں نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی شعور، فہم و ادراک، اختیار و ارادہ کی قوتوں کو معطل کر دیتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے ساتھ ہر روز ہوتی ہے، گویا وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے۔ پھر سونے کے بعد کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل واقعتاً زندہ ہی اٹھے گا، وہ مر بھی سکتا ہے۔ اس طرح انسان خدا کے ہاتھ میں اتنا بے بس ہے، وہ کیسا سخت نادان ہے اگر اسی خدا سے غافل اور منحرف ہو۔ اس میں منکرین قرآن کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارشی انہوں نے سمجھ رکھے ہیں کہ انہیں خدا کی پکڑ سے بچائیں گے۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ وہ کسی چیز پر اختیار رکھتے ہیں، نہ انہیں کوئی شعور ہے۔ سفارش کا سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے بھی سفارش نہ کر سکے گا، اور نہ کوئی غلط بات کسی کے حق میں کہہ سکے گا۔ دوسری بات یہ کہ سفارش کے بارے میں یہ غلط عقیدہ قائم کر لینے کی وجہ سے ان کا اعتماد اپنے گڑھے ہوئے سفارشیوں پر قائم ہو گیا ہے۔ اس لیے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر یقینی ایمان نہ رکھنے والوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کی پکڑ کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ مگر جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکا یک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ اس طرح آخرت سے بے قید زندگی بسر کرنے کا لائسنس ان کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ ساری بات دنیا کے مشرکوں میں یکساں ہیں، اور بدقسمتی سے اب مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کی کرامتیں اور کرشمے بیان کیے جائیں، چاہیں وہ کتنے ہی مبالغہ آمیز اور بے ثبوت ہوں، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اصل دلچسپی کس سے ہے۔ چنانچہ اس مسئلے میں فیصلہ کن انداز میں فرما دیجئے، اے خدا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ چھٹے رکوع میں فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے، اور پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کی کوئی خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے، افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے جناب میں کیا ہے، بلکہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی پرہیزگار ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا تو میں نیکوکاروں میں شمار ہو جاتا۔ اس سے کہا جائے گا، کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے اسے جھٹلایا اور تکبر کیا، تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے، قیامت کے دن ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ فرمایا ان منکرین حق نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن
पूरी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। पाक और बालातर है वो उस शिर्क से जो ये करते हैं। और उसी रोज़ सूर फूंका जाएगा तो वो सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे जो आसमानों और ज़मीनों में है, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर फूंका जाएगा और यकायक सब उठकर देखने लगेंगे। ज़मीन रब के नूर से चमक उठेगी। आमाल की किताब लाकर रख दी जाएगी। अंबिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे। लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म न होगा। और हर मुतनफ़्फ़स को जो कुछ भी उसने अमल किया था उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। इस फैसले के बाद वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था जहन्नम की तरफ गिरोह दर गिरोह हाँके जाएंगे और उसके कारिंदे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयतें सुनाई हो और तुम्हें इस बात से डराया हो कि एक वक्त तुम्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा? वो जवाब देंगे, हाँ आए थे। कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में से, यहाँ अब तुम्हें हमेशा हमेश के लिए रहना है। बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये मुनकरीन के लिए। जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज़ करते थे उन्हें गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि वो वहाँ पहुँचेंगे और उसके दरवाज़े पहले से खोले जा चुके होंगे। तो उसके मुंतज़िमीन उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा हमेश के लिए। और वो कहेंगे कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमें ज़मीन का वारिस बनाया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं। ये कितना अच्छा बदला है अमल करने वालों के लिए। और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द घेरा डाले अपने रब की हम्द व तस्बीह कर रहे होंगे और लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा और पुकारा जाएगा कि हम्द है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। सूरतुल ज़ुमर के बाद सूरतुल मोमिन है और ये उतरी भी उसके बाद ही है। सूरतुल मोमिन में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के एक बड़े एजाज़ का ज़िक्र फरमाया है। वो ये है कि बंदे मोमिन दुनिया में जिस हाल में भी हो अल्लाह के नज़दीक इतना बरगुज़ीदा है कि अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और अर्श के इर्द गिर्द रहते हैं और जो सब के सब अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते रहते हैं। मुसलमानों के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं कि ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ऐ हमारे रब, तू उन्हें जन्नत अदन में दाखिल फरमा जिसका तूने उनसे वादा किया है। उनके वालिदैन, बीवियों और औलादों में से जो सालेह हों उन्हें भी दाखिल फरमा। कादिर मुतलक और हकीम है तू। उन्हें क़यामत के दिन की बुराइयों से बचा लिया। जिसको तूने उस दिन बचा लिया उस पर तूने बड़ा रहम किया और यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये खुशखबरी सुनाई कि उनके लिए अर्श के फरिश्ते दुआएं करते हैं। उस ज़माने में कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें भी कर रहे थे। चुनांचा जवाब में आले फ़िरऔन के एक ऐसे शख्स का किस्सा सुनाया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। इस किस्से से 3 गिरोहों को सबक दिया गया है। नंबर 1, कुफ़ार मक्का को बताया गया कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम करना चाहते हो यही कुछ अपनी ताकत के बल पर फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहता था। अब क्या ये हरकतें तुम करके भी वही अंजाम देखना चाहते हो जो फ़िरऔन ने देखा था? नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वालों को ये सबक दिया गया है कि ये जालिम बज़ाहिर कितने ही ज़बरदस्त क्यों ना हो और तुम बमुकाबला
میں کتنے ہی کمزور اور بے بس کیوں نہ نظر آتے ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو، اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے، لہذا جتنی بڑی دھمکی دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ نمبر 3، ان دونوں کے علاوہ لوگوں کا ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا۔ وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو اپنے دلوں میں یہ جان چکے تھے کہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے اور کفار سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی سے یا غیر جانبدار رہتے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور انہیں بتایا کہ جب حق کے دشمن علانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر کہ تم اب بھی گھر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا ضمیر بالکل مردہ نہیں ہو گیا ہے تو اٹھ کر تم وہی فرض انجام دو جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک سچے آدمی نے انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا۔ تو جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے روک رہی ہیں وہی مصلحتیں ان کا راستہ بھی روک رہی تھی، مگر اس نے ہمت کر کے کہا میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور ساری مصلحتوں کو ٹھکرا کر حق کی بات کہہ دی کہ کیا تم ایک شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور فرعون اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا، خدائے رحمان رحیم نے اہل عرب پر عظیم احسانات کیا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے نذیر و بشیر بنا کر اتارا ہے۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے، لیکن یہ تکبر کے ساتھ اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جواب میں آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہنچا دی ہے، رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایک بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اس کائنات میں جو قدرت و حکمت، جو رحمت و ربوبیت اور جو نظم و اہتمام تمہیں نظر آ رہا ہے وہ گواہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی عام آدمی کا کھیل نہیں ہے، نہ یہ مختلف دیوی دیوتاؤں کا کھیل یا ان کی آپس کی جنگ کا میدان ہے، بلکہ یہ ایک زبردست قدرت اور علم رکھنے والے وحدہ لا شریک کی منصوبہ بندی سے وجود میں آیا ہوا کارخانہ ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے گڑھے ہوئے خداؤں اور سفارشیوں کے بھروسے پر اللہ اور آخرت سے غافل ہیں وہ اپنی شامت کے منتظر ہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک کے کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی گمراہی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بہت سے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی خبر نہیں۔ جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے برخلاف توحید پر جمے رہیں گے، قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے اللہ کی ابدی رحمتیں اور نعمتوں کی خوشخبری لے کر آئیں گے اور کہیں گے بس اب نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور جو تم طلب کرو۔ مسلمانوں کے صبر و استقلال کو خراج تحسین پیش کیا کہ جب ہر طرف سے ہمت شکن حالات سے سابقہ ہوا، اس وقت ایک شخص ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور دوسروں کو بھی وہ اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، اس سے بڑھ کر اور اس سے اچھی بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت سب سے سخت سوال یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں مشکلات کی ایسی سخت چٹانیں حائل ہیں تو راستہ کیسے نکالا جائے؟ اس سوال کا حل یہ بتایا گیا
کہ یہ نمائشی چٹانیں خواہ کتنی ہی سخت نظر آتی ہوں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ کام لیجئے، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلائے تو اس کے بہکاوے میں نہ آئے، بلکہ اللہ سے پناہ مانگے اور صبر اور حکمت سے کام لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات دن اور سورج اور چاند۔ سجدہ نہ کرو سورج اور چاند کو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگر یہ لوگ تکبر میں اپنی بات پر اڑے ہیں تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مقرب فرشتے شب و روز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی تھکتے نہیں۔ آخر میں عذاب کے لیے شور مچانے والوں کے حال پر اظہار افسوس کیا گیا ہے کہ ان کی بدبختی کا یہ حال ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو توبہ و اصلاح کی جو مہلت دی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دھمکی ہے، حالانکہ اگر ابھی ذرا پکڑ میں آ جائیں تو اس سے نجات کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہرگز نہیں تھکیں گے۔ 20ویں تراویح کا بیان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔